بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودر۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو کم عقل دوست ہوتا ہے اس سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم عقل مند دوست جس طرح سے آپ کو وہ کروائے گا، عقل مند دشمن کم از کم آپ کو اچھے لیول کے اوپر رکھے گا۔ اگر آپ نے اس کی عملی مثال دیکھنی ہو تو شہباز شریف سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے میرے گھر میں یا کسی ادارے کی صورت میں آپ لے جائیں، کوئی چیز ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اگر وہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہو یا اس قسم کا ہو تو ٹھیک ہے، اس کو کور کر دیا جائے یا اس کے اوپر زیادہ نہ کیا جائے، اچھالا نہ جائے۔ لیکن یہ کون سے لوگ ہیں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے اپنا پیٹ ننگا کر کے دنیا کو کہتے ہیں دیکھو میں ننگا ہوں۔ اب آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ آج کسی کو نہیں پتا تھا، اچانک سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ میں آپ کو ذرا اعلامیہ وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو لمبا چوڑا شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی، مسلم لیگ نون نے بھی، وزیر اعظم ہاؤس سے میڈیا کو جاری کیا گیا۔ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اندازہ لگائیے گا کہ یہ جنرل عاصم منیر پہ قاتلانہ حملے کی خبر کہاں سے آئی ہے۔ یہ کون ہے جو جنرل عاصم منیر کو ملائن کر رہا ہے؟ کون ہے جو پولیٹیسائز کر رہا ہے؟ ذرا دیکھیے گا۔ خبر ہے جی، وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا جی 9 مئی کے یوم سیاہ کی بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز سہولت کار ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے، پاکستان اداروں کے خلاف ہر سازش کو کچل دیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا جی آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا مضموموں میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ پھر کہا گیا سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے لیے پھر سرگرم عمل ہے۔ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منہ کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونی اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت۔ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے کہا گیا کہ یہ سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی 9 مئی کی سازش کی طرح ناکام بنائے گی۔ مایوس عناصر کو بوکھلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے ان کا جی پوری قوت سے روکنا اور کہا کہ بھرپور۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا مہم یوز کرتے ہیں، میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں۔ اب وہاں پہ اگر کسی کی رائے کو لے کے آپ یہ کہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی کنسپائریسی کی جا رہی ہے، کوئی پلان، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ پاکستان کی کون سی خدمت ہے؟ پاکستان کی آرمی کے ادارے کی کون سی خدمت ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ یہ کون سی لائلٹی ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ اور یہ سارے کا سارا صرف سیاسی مقاصد کے لیے ایک قومی ادارے کو جو پاکستان کا ادارہ ہے اس کو اب شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس حوالے سے لکھا ہے کہ عمران خان کنٹینیوز ٹو انگیج ان اے وائل سینسیٹیو میلیشیس کیمپین اگینسٹ یو ایس فلاں فلاں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کا یا اس واقعے کا آپ نے اگر واقعتاً کوئی تعلق تھا تو آپ کوئی تحقیقات لے کے آتے، آپ کوئی مقدمہ درج کرواتے، کوئی گرفتاری کر کے بتاتے کہ عمران خان نے ان لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا اور آپ نے عمران خان کو نامزد کر دیا ہے؟ یعنی جو شہباز شریف کی ٹویٹ ہے اس کا پہلا لفظ عمران خان ہے، یعنی اس حملے کا تمام تر جو الزام ہے وہ عمران خان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس معاملے کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور یہ سوشل میڈیا مہم کیا ہے، یا کسی کا ایک دو ٹویٹس ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، پاکستان میں بیٹھے بھی نہیں ہوئے، اور آپ نے پاکستان کے آرمی اس کو انڈیا کیسے خبر کو ٹریٹ کرے گا؟ مطلب کیا کم عقلی ہے اس حکومت کی کہ صرف تھوڑے سے سیاسی بینیفٹ کے لیے، صرف جنرل عاصم منیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، صرف عمران خان کو کرش کرنے کے لیے یا اس چیز کو آگ کو بھڑکانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ دیکھیں فوج پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستانیوں کا ادارہ ہے، اور آپ اس ادارے کے سربراہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ جس طرح اس دن اعتزاز احسن لطیف کھوسا کہہ رہے تھے کہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ اسی طرح سے چیزیں کرنے کی کوشش ہے۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی وہ آج شہباز شریف نے حرکت کی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف میرے خیال سے ان سے زیادہ شہباز شریف نے سازش کی۔ آج ہمارا دشمن کہے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان آرمی چیف کے اوپر جو کرنے کے لگے، تو یہ کون یہ لوگ ہیں؟ میرے خیال ہے شہباز شریف سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا یا کیا معاملہ ہے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. معاملہ اس طرح سے ہے کہ جناب جس پہ لوگوں کا خیال ہے یا گمان ہے کہ یہ جناب اس چیز کے اوپر انہوں نے ایک پورے کا پورا رد عمل دے کے پاکستان کا تماشا بنا دیا. اگر کوئی انفرادی طور پہ کرے بھی تو اس کو لوگ بادر نہیں کرتے. پاکستان کا ایک پورا سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ہم ایک قوم ہے, ایک ملک ہے. تو اب ذرا اندازہ لگائیے ہوا کیا. پتہ یہ چلا جو شاہین صاحبائی ہے ایک جرنلسٹ, اس کا ٹویٹ ہے 7 تاریخ کا, 7 جولائی کا 9:48 کے اوپر, اور اس ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا انہوں نے کر کے آج پاکستان کا مذاق بنوایا ہے. میں وہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئی مگر ایک بات ذرا گہری تھی. انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال, میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گیا. گولی لگی تو نہیں مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے نیچے گر گیا. اب ایک واقعہ, تاریخ کا واقعہ بتایا. چلیے آپ اس سے جو بھی معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں میں اس میں کوئی نہیں, اس کو انٹرپریٹ نہیں کروں گا. اس چیز کو لے کے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنرل عاصم منیر کے اوپر کوئی کرنے کی شے دی جا رہی ہے تو شاہین صاحبائی کا یا موہت پیرزادہ کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے, عمران خان سے کیا تعلق ہے, یا ایک واقعہ سنا کے آپ جو الفاظ نہیں بھی ہونے تھے آپ نے وہ بھی کر دیا ہے. تو آپ کم عقل دوست ہیں یا عقل مند دشمن ہیں, مجھے یہ بتائیے. آج آپ نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو, بھارت کو, ہر کسی کو موقع دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک کم عقل شخص کی وجہ سے جو صرف اور صرف فوج کی اٹینشن چاہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کتنا محب ہوں, مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنایا جائے. یہ آج بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے. اور پھر ایک اور بات, عمران خان اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اور تحریک انصاف کا جواب اس کے اوپر آیا ہے. مریم اورنگزیب نے بھی کم و بیش یہی باتیں کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ریاستی قوت کے اندھے استعمال سے ملک میں آئین, قانون اور جمہوری روایات کا جنازہ نکالنے والوں کو لیکچر بازی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. مجرموں کی کنیزیں اور آئین شکنوں کے غلام کسی معاشرے میں محض جھوٹ کو ایک کلچر بنانے کے لیے ہی کارآمد ہو سکتے ہیں. عمل, کردار, ساکھ اور وین سے محروم گروہ پاکستان, نظریہ پاکستان اور قوم کے تہذیبی ورثے پر حملہ آور ہے. اب یہ ساری باتیں ان کی طرف سے ہوا ہے اور ان کے مطابق عمران خان کی جانب سے قوم خصوصاً نوجوانوں کو دیا گیا سیاسی شعور اور بیداری ہی مجرموں, ان کے سیاسی سرپرستوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ان کی جانب سے یہ کی گئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کا پرپس یا مقصد کیا ہے. اور مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں جی ایک خاص گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہا ہے اور ان کے مطابق انہوں نے وہ ساری کی ساری جذباتی, حالانکہ یہ جو مریم اورنگزیب ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ شاید وہ محلے کی کونسل بھی منتخب نہیں ہو سکتی اور بیٹھ کے کروڑوں نمائندوں کے بارے میں وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہیں. اور عمران خان آج اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو توشہ خانہ والے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ ہے یہ تعصب اور بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. انہوں نے کہا پہلے میرے وکلاء کو ہائی کورٹ نے گمراہ کیا کہ ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف ہماری اپیل منظور کر لی گئی ہے, لیکن جب تحریری حکم نہ آیا تو کیس اسی جج کو واپس بھجوا دیا گیا جس نے ہمارے خلاف اپنا ذہن پہلے ہی جو ہے وہ واضح کر دیا تھا. ٹرائل کورٹ کو ہماری اپیل پر فیصلے کے لیے 7 دن کا وقت دیا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے وکلاء کو موقع دیے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا. ان کا کہ ہمارے وکلاء نے سوموار کے دن سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی کہ ریمانڈ آرڈر سپریم کورٹ کے سامنے پیشی کے لیے طے ہونے والا تھا اور ان کا ٹرائل جج کے خلاف ہماری درخواست کو بھی نہیں سنا گیا جو کہ شفاف انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. میرے خلاف تعصب کی روایت ظاہر ہوتی ہے اور کوشش ہے کہ مجھے نااہل قرار دے کر سیاسی میدان سے باہر کر دیا جائے. یہ اب تک کے اپڈیٹس تھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.